بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم چیپٹر نمبر 13 کا لاسٹ پرابلم نمبر 9 ہم نے کہا تھا کہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اس کو۔ کہتے ہیں دا سٹی آف سین جوز مسٹ ریپلیس اے نمبر آف اٹس کنکریٹ مکسر ٹرکس ود نیو ٹرکس۔ اس کے پاس کوئی ٹرک پڑے ہوئے ہیں بہت سے، ان میں سے اس نے کوئی ٹرک جو ہے وہ ریپلیس کرنے نہیں لینے۔ کہتا ہے 2 bids ہیں، 2 bids سے مراد یہ 2 ٹرکس، 2 لوگوں سے انہوں نے ٹرک جو ہیں یا 2 کمپنی سے ٹرک خریدنے۔ اینڈ ویز انکلوڈیڈ پرفارمنس کریکٹرسٹکس آف دا ویریس ٹرکس، اور وہ پڑھ رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں ان کو، وہ کہہ رہے ہیں کریکٹرسٹکس آف دا ٹرکس کو۔ اب ایک کمپنی ہے راک بلٹ ٹرک ہے، اس کا نام ہے، اس کے ٹرک کا نام ہے راک بلٹ ہے، اور دوسرے کا ہے بل ڈاگ ہے۔ جو راک بلٹ ہے وہ کہتا ہے اس کی کاسٹ ہے، انیشیل کاسٹ اس کی کتنی ہے، 75,000 ہے۔ اس ٹاپ آف دا لائن بہترین اکوپمنٹ ہے۔ دا ٹرک ہیز اے لائف آف 8 ایئرز، اس کی لائف ہے۔ ایزیومنگ دیٹ دا انجن از ری بلٹ ان دا 5th ایئر، اب 5ویں سال انجن جب ری بلٹ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی کاسٹ کیا ابھی نہیں بتائی، لیکن مینٹیننس کاسٹ وہ کہتا ہے ہر سال کی شروع کے 4 سال میں 2,000 ہے، فالوڈ بائی ٹوٹل مینٹیننس اینڈ ری بلڈنگ کاسٹ 13,000، یعنی 2,000 روٹین کی تو ہوتی ہی ہوگی اور 11,000 الگ سے ہوگی، ٹوٹل 13 ہو جائے گی۔ اور جو 6، 7 اور 8 یعنی لاسٹ 3 ایئر جو ہوں گے، ٹوٹل لائف یہ دیکھیں نا یہاں پہ 8 ایئر ہے، تو شروع کے 4 سال میں 2,000 ہے، فرسٹ 4 ایئر 2,000 ہے، اور 5ویں سال کا وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 5th میں مینٹیننس کاسٹ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں ری بلڈ کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے مطلب ایک طرح سے بنانا ہے، اس میں ایڈیشنل کاسٹ لگے گی، تو وہ کہتا ہے ٹوٹل تو ہو جائے گی 13 ہو جائے گی، یعنی مینٹیننس بھی اور ری بلڈنگ۔ تو مینٹیننس تو ہمیں پتہ ہے 2,000 ہے تمام سال، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں سوری، یہ کہتا ہے کہ 4 سالوں تک 2,000 ہے، 5ویں سال کی مینٹیننس اینڈ ری بلڈنگ کاسٹ دونوں ملا کے 13 ہو جائیں گی، ہم 13 لکھ دیں گے۔ ڈیورنگ دا لاسٹ 3 ایئرز ری بلڈنگ کاسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ جی 4,000 ہو جائے گی، تو آپ 6، 7 اور 8 کے آگے 4,000 لکھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو کیش آؤٹ فلو کا یہ پیٹرن ہے، پہلے ہم اس کا راک بلٹ کا لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بل ڈاگ کا کیش پیٹرن لکھیں گے، ہم دونوں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے آئے نا کہ کس کے انفلوز کی، کیش انفلوز کی پریزنٹ ویلیو کس کی زیادہ ہے، یہ انفلوز نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 2 کمپنی ہیں، ایک آپ کے پاس ہے یہ راک بلٹ ہے، راک بلٹ ہے، اور دوسری بل ڈاگ ہے۔ ان دونوں میں سے این پی وی کی کاسٹ آف کیا کہتے ہیں این پی وی آف دا کاسٹ کس کی کم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انفلو ہو تو این پی وی پازیٹیو میں دیکھتے ہیں، زیادہ ہونی چاہیے، کاسٹ ہے اگر تو ہم دیکھتے ہیں این پی وی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ نے چیپٹر نمبر 13 ہے، اور پرابلم نمبر 9 ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایئر لکھنے ہوتے ہیں، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، یہ ایئر ہو گیا آپ کے پاس۔ پھر آپ نے کیا لکھنے ہوتے ہیں، کیش فلوز، کیش آؤٹ فلوز آف، پہلے کا دیکھیں راک بلٹ کا دیکھیں، پھر یہاں پہ کیش آؤٹ فلوز آف، ہم کون سا لے لیں گے، بل ڈاگ لے لیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے دونوں میں سے کاسٹ کے مد میں سیونگ کس کی زیادہ ہے، سیونگ آف ہم لے لیں گے انکریمنٹل سیونگ، بلکہ
اضافی انکریمنٹل مینس اضافی سیونگز آف، ہم راک بلٹ دیکھ لیں گے، راک بلٹ اور بل ڈاگ دیکھ لیں گے، یہ ہو گیا۔ پھر یہاں پہ وہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر تو بعد میں لگا لیں گے اور پی وی بھی بعد میں نکالیں گے، پہلے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیرو پیریڈ میں جناب وہ کہہ رہے راک بلڈ کی زیرو پیریڈ میں کاسٹ کتنی ہے، وہ کہہ رہے 74,000۔ اب یہاں پہ 74,000 نکلیں، یہ آپ کے پاس کاسٹ ہے۔ اب کہتا ہے شروع کے 4 سال میں 2000 کاسٹ لگتی رہے گی، 2000 آؤٹ فلو، پھر 2000 آؤٹ فلو، پھر 2000 آؤٹ فلو، اور پھر سے 2000 آؤٹ فلو، یہ تو ہوگی کاسٹ۔ 5ویں سال وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مینٹیننس کاسٹ ہے نا، کہتا ہے ری بلڈنگ اور مینٹیننس ملا کے 13,000 ہو جائے گی، آپ نے یہاں لکھ لیا، اور آگے 6 7 8 میں آپ کے پاس 4,000 ہے، 4,000 اور 4,000، یہ تو کیش کا آؤٹ فلو کا پیٹرن جو ہے۔ ہاں کہتا ہے 8 ایئر میں یہ دا ٹرک ہیز اسٹیمیٹڈ اسکریپ ویلیو آف 9,000، اس کو سمجھیں، یہاں بھی اسکریپ ویلیو اب آ گئی، وہی بات آ گئی، میں نے یہی کہا تھا کہ جب ذکر ہوگا تو سمجھا بھی دوں گا۔ یہاں پہ آپ کا آؤٹ فلو نو ڈاؤٹ آپ کے پاس آؤٹ فلو نیگیٹو میں 4,000، لیکن جو ٹرک آپ کا اسکریپ میں بکے گا اس کی ویلیو 9,000 ہے، تو 8ویں سال میں آپ کا 4,000 آؤٹ فلو نہیں ہوگا بلکہ یہ 5,000 کا انفلو ہے۔ انفلو کیوں ہے کہ 9,000 تو آپ کو سکریپ سے ملیں گے 8ویں سال کے اینڈ پہ، اور 4,000 مینٹیننس کاسٹ پے کریں گے آپ، تو نیٹ میں آپ کو 5,000 سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، یہ آپ پازیٹیو میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، وہی بات سمجھ آ گئی آپ کو، آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے، کہتا ہے بل ڈاگ والا کہہ رہا ہے کہ اس کی شروع کی کاسٹ ہے 59,000، یہ جہاں پہ 74 آپ نے لکھا ہے راک بلڈ کے آگے، بل ڈاگ کے آگے آپ 59,000 لکھیں، یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، یہ آؤٹ فلو پہلے زیرو پیریڈ کا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پہلے سال میں 3,000 ہے اور یہ ہر سال 1,500 8ویں سال تک بڑھتی رہے گی، یعنی پہلے سال اگر 3,000 ہے، دوسرے سال 4,500 ہے، تیسرے سال 6,000 ہے، لیکن 4تھ ایئر میں کیا کہہ رہا ہے، دا انجن ول نیڈ ٹو بی ری بلٹ، اس کا 4تھ ایئر میں انجن ری بلٹ ہو جائے گا، دس ول کاسٹ دا کمپنی 12,000 ان ایڈیشن ٹو مینٹیننس، چوتھے سال میں جو بھی مینٹیننس کاسٹ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تقریباً 7,500 ہو جائے گی، اس میں 15,000 اور ایڈ ہو جائے گا، ان ایڈیشن کہہ رہے ہیں نا، جو ہو رہی ہے اس روٹین میں، مطلب وہ ہوتی رہے گی ہر سال، یعنی شروع میں 3,000، ہر سال 15,000 کا اضافہ، اور چوتھے سال کے اینڈ پہ ٹوٹل کاسٹ جو بھی مینٹیننس کاسٹ ہوگی وہ، اور پلس ری بلڈنگ کاسٹ 15,000، اور پھر کہتا ہے کہ 8ویں سال میں اس کو جو اسکریپ ویلیو ملے گی وہ 5,000 ہے، ٹھیک ہوگی۔ راک بلڈ کے کیس میں یہ کتنی ہے، یہ 9,000 تھی، اور اس کیس میں کتنی ہے 5، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ نے کیا کہا، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے پاس بل ڈاگ ہے، پہلے سال کی 3,000، دوسرے سال 1,500 کا اضافہ 1,500 کا، تیسرے سال بھی 1,500، 4تھ ایئر میں بھی 1,500 کا اضافہ ہے، 7,500 وہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے 15,000 ان ایڈیشن ٹو مینٹیننس کاسٹ، یعنی جب 4تھ ایئر آئے گا تو 7,500 یہ تو آئے گا ہی آئے گا، 7,500 آئے گا ہی آئے گا، 15,000 اور آ جائے گا، یہ ٹوٹل ہو جائے گا 12,500۔ باقی تو مینٹیننس کاسٹ روٹین میں چلتی رہے گی، یہاں پہ مینٹیننس کاسٹ کتنی ہے 6,000 ہے، یا 1,500 کا اضافہ ہوا تو 7,500،
यहाँ 1500 का इजाफा हुआ तो क्या होगा, 9000 होगी। ठीक, यहाँ 1500 का इजाफा हुआ तो यहाँ पे 10500 होगी। यहाँ 1500 का इजाफा हुआ तो 12000 होगी। यहाँ पे 1500 का इजाफा हुआ तो कॉस्ट आ गई 13500, लेकिन 13500 में से 13500 में से हमें वापस कितने हो जाएंगे, 15,000 क्या कहते हैं 5000 हमें वापस हो जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 8500। तो रिपीट करता हूँ, जिस तरह बुलडॉग की हमने पढ़ा कि ये 1500 के इजाफे से बढ़ती जा रही। यहाँ पे अगर 12000 है तो यहाँ 13500 होनी चाहिए कॉस्ट। ये सारी नेगेटिव में होगी क्योंकि ये आउटफ्लो है। अच्छा, इसको समझ लेते। 13500 क्या है, माइनस में कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी हासिल हो रही है बुलडॉग की, 5000 हो रही है। तो 5000 पॉजिटिव में, तो नेट आंसर जो आएगा इट इज़ 8500 नेगेटिव में। अब सेविंग से मुराद ये है कि किसकी कॉस्ट कम है, किसकी कॉस्ट कम है। ये देखिए, बुलडॉग पहले केस में आपको नुकसान दे रहा है 15000 से, आप नेगेटिव में लिख लें। क्यों? क्योंकि ज़ीरो पीरियड में इसकी कॉस्ट है 74000 ये, और इसकी कॉस्ट 59000। हम कह रहे हैं सेविंग ऑफ रॉक बिल्ट आवर बुलडॉग, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 15000, ये आपने यहाँ पे लिख ली, और इसे आपने ये कह दिया, कि ये आपकी क्या है, इंक्रीमेंटल सेविंग है। अगर ये यहाँ पे होता तो प्लस में था। पहले केस में बजाय सेविंग के नुकसान हो रहा है। अगर आप रॉक बिल्ड को प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, बुलडॉग के ऊपर, तो आपको 15000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पहले साल में देखें, इधर कास्ट 2000 है, इधर 3000 है, तो अगर आप रॉक बिल्ट लेते हैं तो 1000 का फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या सीन है, इन दोनों का डिफरेंस 2500। अब यहाँ देखें 2000 कॉस्ट है रॉक बिल्ट की सूरत में, बुलडॉग की सूरत में 6000 है। अब अगर इन दोनों में से आप रॉक बिल्ट लेते हैं तो 4000 का फ़ायदा हो गया ना आपको। यहाँ पे देखें, अगर आप चौथे साल रॉक बिल्ट लेते हैं तो 2000 कॉस्ट पड़ेगी, अगर बुलडॉग लेते हैं तो 22000 हो जाएगी। इसका तो ये है कि यहाँ पे 20000 का फ़ायदा हो जाएगा अगर आप रॉक बिल्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या सीन है, 13000 है, 4000 का नुकसान नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या है जनाब, $4000 है, 4000, यहाँ पे 10500 है, तो फिर आपको 6 ईयर में फ़ायदा 6500 का होगा, 7 ईयर में 8000 का फ़ायदा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 13500। अच्छा, ये क्या बात है, ये देखिएगा, अगर आप रॉक बिल्ट लेते हैं तो 8वें साल 5000 का फ़ायदा है, बुलडॉग लेते हैं तो 8500 का लॉस है। तो इसको ऑप्ट करने से ना सिर्फ ये कि 5000 एडिशनल मिलेगा, बल्कि 8500 की जो नुकसान होगा वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल बेनिफिट इन दोनों को ऐड करेंगे विदाउट बाय इग्नोरिंग साइन, तो 13500 आ जाएगा। ये चीज़, ये क्या चीज़, ये आपके पास आ गई है इंक्रीमेंटल इजाफ। इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफी सेविंग। अगर आप बुलडॉग करते हैं, सॉरी रॉक बिल्ट करते हैं, तो ये आपके पास इजाफी सेविंग्स आ रही हैं। ठीक है, अब इसकी करना क्या है, इसकी आपने क्या कहते हैं पीवी लेनी बस। लेकिन इसके लिए पहले डिस्काउंट फैक्टर चाहिए ना, डिस्काउंट फैक्टर एट कितने परसेंट पे है जनाब, ये 8% पे, 8% पे आपने क्या लेनी है, इसकी पीवी लेनी है। देखिएगा कैसे लेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो आगे देखते हैं।
ڈسکاؤنٹ فیکٹر ڈالتے جائیں. زیرو پیریڈ کا تو ہمیشہ 1 ہی ہوتا ہے, یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد 0.926 یعنی 1.1 ڈیوائڈیڈ بائی 1.08 کریں گے تو یہ آ جائے گا. یہاں پہ کریں گے 0.857 آ گیا, یہاں پہ 0.794 آ گیا, یہاں پہ 0.735 آ گیا. اس کے بعد 0.681 آ گیا, 0.630 آ گیا, 0.583 آ گیا اور پھر 0.540 آ گیا. پی وی آپ نے کیسے نکالنی ہے کہ یہ جو ہے سیونگ اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس پی وی آ جائے گی. یہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ ایکسل شیٹ پہ بناتا ہوں. پہلے ویلیوز یہ لکھتے ہیں. 15,000 مائنس میں یہ لکھتا ہوں پہلے, یہ تو لکھتے جاتے ہیں جی, بلکہ یہاں سے دیکھتا ہوں. مائنس 15,000 0.8 پھر ہے 1,000 پھر ہے 2,500 پھر ہے 4,000 پھر ہے 20,000 پھر ہے مائنس کا 4,000 پھر 10 کا 6,500 پھر ہے 8,000 پھر 13500. یہاں پہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر سے ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے. 0 کا 1 ہے, 0.857 ہے, اس کے بعد 0.794 ہے, 0.794 ہے. اس کے بعد 0.735 ہے, اس کے بعد 0.681 ہے, اس کے بعد 0.630 ہے, اس کے بعد 0.583 ہے, اس کے بعد ہے 0. یہ کچھ مسنگ ہو رہا, ہاں یہ ایک سٹیپ نیچے لے کے آنا پڑے گا, تھوڑی سی غلطی ہے. 0.857 ہے, یہ یہاں سے شفٹ نیچے کیا, کنٹرول کٹ, کنٹرول وی, 0.926 چھوڑ دیا تھا, 926. 0.583 کے بعد ہے 0.540. یہاں پہ اب آپ نے ملٹیپلائی کیا یہ, جی اچھا جی. آپ نے اچھا
اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کیا کیا 1 سے ملٹیپلائی کیا آنسر آیا یہاں پہ 15,000 نیگیٹو میں ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے 1000 کو 0.926 سے کیا تو 926 آ گیا. 2500 کو اس سے فردر ملٹیپلائی کیا 2142 آ گیا. پھر اس کے بعد 3176 آ گیا. پھر اس کے بعد 14,700 آ گیا. پھر اس کے بعد 2724 یہ نیگیٹو میں آ گیا. پھر 4095 پازیٹیو آ گیا. پھر 4664 آ گیا. اور اس کے بعد 11,980 کر لیں 980 کر لیں تو یہ NPV آ گیا. NPV اب آپ نے یہ پلس والے ایڈ کیے ان میں سے یہ مائنس والے 2 لیس کیے تو یہ آپ کے پاس میرے پاس آنسر آ رہا ہے 11,979 11,980 یہ پازیٹیو میں. اس کا تو پازیٹیو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ نے راک بلٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سیونگ انکریمنٹل سیونگ ہے راک بلٹ کی اور بل ڈاگ اور یہ پازیٹیو میں آ رہی ہے. تو اس طریقے سے جناب آپ نے کویشچن سالو کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اچھا اچھا جی ایک میں اس کی کیلکولیشن دوبارہ دیکھ لوں. ہمارے پاس 15,000 ہے 1,000 ہے 2,500 ہے 4,000 ہے پھر 20,000 ہے ٹھیک ہے. پھر 4,000 ہے. پھر اس کے بعد ہے 6,500 ہے. پھر 8,000 ہے اور پھر 13,500 ہے. تو اس کو آپ نے ان کے جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں 1 ہے 0.926 ہے 0.857 ہے 0.74 ہے 0.735 ہے 0.681 ہے 0.630 ہے 0.58 0.4 اس سے ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس پی وی آ گئی سب کی. تو یہ ان کو اس کرتے کرتے 2 NPVs آپ کے پاس پی ویز نیگیٹو میں باقی پی ویز کیا ہیں پازیٹیو میں. ان کو جب آپ سم اپ کیا آپ نے جب ان کو سولو کیا تو آپ کے پاس جو آنسر آیا 11,980 دس از positive in terms of saving of rock built savings of rock built our what our bulldog. یہ ہم نے جو سیونگ نکالی ہوئی ہے یہاں پہ یہ جو ہم نے سیونگ انکریمنٹل سیونگ نکالی یعنی اگر ہم راک بلڈ کو یوز کرتے ہیں اور بل ڈاگ کو نہیں لیتے یعنی دو بڈز ہیں نا آپ کے پاس 2 آفرز ہیں راک بلڈ والوں کی بھی اور بل ڈاگ والوں کی بھی. یہ راک بلڈ والوں کا کیش آؤٹ فلو ہے یہ بل ڈاگ والوں کا کیش آؤٹ فلو ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ راک بلڈ